اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے. تم دیکھو تم خدا کی کیسی گرفت میں ہو، تمہاری اولادیں گھوڑے نکالیں، تم اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکو گے. وہ وقت آئے گا کہ تم نماز پڑھنا چاہو گے، تمہیں مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا. اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے، بی جے پی والے، یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی، اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایما بن چکا ہے. اور حالات جو ہے ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں. یہ بات کس سے جا کر جڑے گی کہ آج مسلمان مصیبتوں میں کیوں مبتلا ہیں، آج کیوں پریشان ہیں، ظلم و ستم کا شکار کیوں ہیں. بم برسائے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر، پھانسیوں پر چڑھایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو قیدوں میں بند ہیں تو مسلمان، ناجائز مقدمات میں مبتلا ہیں تو بیچارے مسلمان، ٹارچر کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو ان کی عبادتوں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، شاعر اسلام کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی. سیدھی بات ہے. اللہ کو تو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہمارے دشمنوں سے کوئی اس کی دوستی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قرآن نہیں، تراویح نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، اور حالت یہ ہے اس سنی کی، اس کے پاس 4 پیسے ہو، یہ ذمہ دار ہو، یہ صنعتکار ہو، تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں، اور اس مقصد کے ساتھ، ڈکلیئرڈ مقصد، ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں. آج پورے عالم میں اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے خلاف حالات ہیں، ہم میں سے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ عالمی طور پر اور عمومی طور پر امت مسلمہ جس طرح آج ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے، ماضی میں کبھی بھی اس طرح ظلم و ستم کا شکار نہیں ہوئی. آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے 3 امیر یا گرو جو ہے گزر چکے ہیں. تیسرا ہے اس وقت. پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ، کسی نے نام سنا آج تک؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی، اس نے کام کیا. دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. اس وقت کون ہے؟ بالا صاحب دیورس. یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خلافتیں ہیں جو آئی ہیں. آج پورے عالم میں اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے خلاف حالات ہیں، ہم میں سے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ عالمی طور پر اور عمومی طور پر امت مسلمہ جس طرح آج ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے، ماضی میں کبھی بھی اس طرح ظلم و ستم کا شکار نہیں ہوئی. جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں اور مسلم ممالک ہیں تو وہاں اپنوں کی طرف سے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، آلام و مصائب و تکلیفوں میں مبتلا ہیں. اپنوں ہی کی طرف سے اپنوں کے زخم لگائے جا رہے ہیں، اپنوں ہی کو ستایا جا رہا ہے. اور جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں کا تو رونا ہی کیا کہ ہر جگہ دیکھیے کہ مسلمانوں پر اس طرح شکنجہ کسا جا رہا ہے اور ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے کہ وہاں ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے، جینا دشوار کر دیا گیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے ان ممالک میں جہاں اپنے نہیں بلکہ غیر برسر اقتدار ہیں، حکمراں ہیں، کہ زمین بھی دشمن ہے اور آسمان بھی دشمن، بلکہ وہاں کا ذرہ ذرہ اللہ کے نام لینے والوں کا دشمن نظر آتا ہے. تو پورے عالم کے اندر عمومی طور پر اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی آج امت مسلمہ پریشانیوں میں مبتلا ہے. کیا وجوہ و اسباب ہیں اور کیا علتیں ہیں جن کی وجہ سے آج امت مسلمہ اس پرفتن دور سے گزر رہی ہے اور کسم پرسی، بے کسی اور بے کسی کے عالم سے گزر رہی ہے؟ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی ہمارے غم کا مداوع کرنے والا نہیں، کوئی ہماری مصیبتوں کا علاج کرنے والا نظر نہیں آتا. جدھر بھی نظر دوڑائیے مسلمانوں کا اس وقت کوئی بھی مسیحا نظر نہیں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا سکے اور مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلا سکے. ان حالات سے آج ہم اور آپ گزر رہے ہیں، بلکہ جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں اللہ کی تدبیر کیا ہے اور اللہ نے تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ تو اللہ ہی جانے. لیکن منصوبے اور سازشیں ایسی ہیں کہ شاعر اسلام کو مٹا دیا جائے، اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور یہ سرزمین وحدانیت کے نغموں سے اور رسالت کے زمزموں سے محروم کر دی جائے. لیکن ہم اللہ کی ذات پر امید ہی نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت تک اللہ اکبر کی صداؤں سے یہ سرزمین گونجتی رہے گی. یہ دین اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اس سے بہتر کوئی دین دھرم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. خود اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر تمام دینوں میں، تمام دھرموں میں
کوئی دین کہلانے کا حقدار اور مستحق ہے تو صرف اور صرف یہ دین اسلام ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے تمام اپنے برگزیدہ بندوں کو، رسولوں کو اور پیغمبروں کو یہی دین اسلام عطا فرمایا۔ کچھ فروعی اور جزوی اختلافات رہے ہر شریعت کے اندر، لیکن اصول اور عقائد کے اعتبار سے ہر نبی یہی دین اسلام لے کر آئے، اور اس کے اندر اتنے محاسن، اتنی خوبیاں، اتنی اچھائیاں ہیں کہ سر سے پیر تک دین اسلام خوبیوں سے، بھلائیوں سے، اچھائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ہر ایک کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، ہر ایک کو اس میں پناہ ملتی ہے، ہر ایک کو پیار اور محبت کا سبق دیتا ہے۔ اس کے اندر نفرت کا نام و نشان نہیں۔ غلام سے لے کر اور ادنا مخلوق سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق تک اور حکمراں اور بادشاہوں تک کے تمام حقوق اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ جتنی شفقت اس میں ہے، جتنی رحمت اس میں ہے، مودت اور الفت اس میں ہے، کسی دین اور دھرم کے اندر تلاش کرنے سے بھی نہیں ملی۔ اسی لیے دین اسلام اپنی اچھائیوں اور خوبیوں کی وجہ سے دلوں کو کھینچتا ہے۔ دین اسلام صرف اخلاق اور خوبیوں ہی کی وجہ سے پھیلا اور پھولا ہے، اور آج بھی پورے عالم کے اندر تیزی کے ساتھ دین اسلام کو ماننے والے وجود میں آ رہے ہیں، اور تیز رفتاری کے ساتھ یہ دین اسلام پھیل رہا ہے۔ تو اس کی اچھائی اور خوبیوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ پھلتا پھیلتا پھولتا رہے گا۔ یہ سدا بہار درخت ہے، کبھی اس کے اوپر خزاں نہیں آئے گی، کبھی یہ مرجھائے گا نہیں۔ جو بھی آئے گا اس کے دامن میں اس کو امن ملے گی۔ یہ امن و امان کا مذہب اور دین ہے، یہ شانتی اور چین اور سکون کا مذہب اور دین ہے، جس کے اندر ہر ایک کے لیے حقوق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پیار اور محبت کے لیے اس میں جگہ ہے۔ تو بہرحال آج اگرچہ غیروں کی طرف سے اسلام کے اوپر بے جا اعتراضات ہیں، اس کو مٹانے کی ناپاک سازشیں ہیں، اس کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، لیکن قیامت تک انشاءاللہ یہ زندہ رہے گا اور عالمی طور پر تمام انسانیت کسی کے دامن میں پناہ لے گی۔ لیکن آج یہ جو حالات ہیں ان کے پیش نظر پورے عالم میں مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کا تختہ مشق بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس کی علتیں اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ قرآن کریم اور سنت نبویہ اور احادیث شریفہ، آپ ان کے اندر اگر غور و فکر کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کافر اور وہ قومیں جن کے اوپر عذاب نازل کیا ہے ان کو بھی بیان کیا، ان کے قصے اور واقعات کو بیان کیا، احادیث شریفہ میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور ان قوموں کو بھی بیان کیا گیا ہے اور ان کا بھی تذکرہ ہے جو نبیوں پر ایمان لائیں، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے انبیاء کی اطاعت اور پیروی کی۔ تو قرآن کریم کے اندر کافر قوموں کا، مشرک قوموں کا تذکرہ، اپنے نبی پر ایمان لانے والی قوموں کا بھی تذکرہ، اور کتنے قوموں کے تذکرے قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے۔ تو ایک طرح کی تو وہ قومیں ہیں جو مشرک تھی، نافرمان تھی، کافر تھی، اور اللہ کا ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اب دوسری طرح کی وہ قومیں تھیں کہ جو اپنے نبی کو مانتی تھی، اللہ کو ایک مانتی تھی، نبی کے اوپر ایمان بھی لائی، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں اس کے اندر وہ اسباب ملیں گے کہ جن اسباب کی بنا پر آج امت مسلمہ اس ظلم و ستم کا شکار ہے اور ذلت اور رسوائی کے دور سے گزر رہی ہے، اور اسی کے اندر ہم اس کا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم قرآنی رہنما اصول پر اور میرے آقا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھویا ہوا عروج اور کھوئی ہوئی عظمت اور اقتدار پھر واپس لوٹا دے گا، اور وہی عزت اور عظمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، دولتیں بھی عطا فرماتا ہے، لیکن جب کافر کو دولت اور نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کی صورت الگ ہوتی ہے، اور جب مومن کو عطا فرماتا ہے تو اس کی کیفیت اور صورت الگ ہوتی ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے اور ایک ضابطہ ہے جو شروع میں تھا، آج بھی وہی ضابطہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ضابطۂ خداوندی میں کبھی تبدیلی نہیں، اللہ کے قانون کے اندر کبھی تغیر اور تبدل نہیں، وہ بدلتا نہیں۔ جن اصول اور ضوابط کی بنا پر اور ضابطے کی بنا پر اللہ نے پہلے مشرک اور کافر قوموں کو اور نافرمان قوموں کو ہلاک کیا اور ان کے اوپر عذاب نازل کیا، آج بھی اگر ایسی قوم ہے تو اللہ کا ضابطہ ان کے لیے آج بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اور جو لوگ پہلے قومیں اپنے نبیوں کے اوپر ایمان لائی اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی ایمان والوں کو، تو آج بھی ضابطۂ خداوندی یہ ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات پر اور احکام خداوندی پر جو بھی عمل پیرا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل اور مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہم بدل جاتے ہیں، ہمارے حالات بدل جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے ضابطے میں اور اللہ کے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ اللہ کا جو ضابطہ پہلے تھا آج بھی وہی ضابطہ ہے، اور قیامت تک اصول اور ضابطہ اللہ کا وہی رہے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو معذب قومیں ہیں، ہلاک شدہ قومیں ہیں، ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی، یہ نعمتیں جو اللہ عطا فرماتا ہے کافر قوموں کو، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نعمت تمام کو عطا فرماتا ہے، لیکن جب کافر اور مشرک اور قوموں کو عطا فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوش ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے پروردگار کی پکڑ بے پناہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بیان کیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب جس کی نصیحت کی گئی تھی، انبیاء کرام بھیجے گئے تھے، وحدانیت کا سبق انہیں پڑھاؤ، رسالت کی قبول کرنے کی انہیں دعوت دو، انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت دو، ان کے درمیان دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وحدانیت کے سبق کو بلا دیا، رسالت کا انہوں نے اقرار نہیں کیا اور اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے سرکشی اور بغاوت کے اندر مبتلا ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر دولت اور نعمتوں کے دروازوں اور دہانوں کو بند نہیں کیا، بلکہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ نے ان کے اوپر ہر طرح کی نعمتوں کے دہانے کھول دیے، ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، اور یہاں تک کہ جب اس کے اندر وہ مگن ہو گئے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب اس کے اندر جو نعمتیں دی گئی تھی اس کے اندر مگن ہو گئے، خرمستیوں کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اس طرح پکڑا کہ حیرت زدہ رہ گئے، حیرت میں رہ گئے، کوئی پناہ کی جگہ ان لوگوں کو نہ ملی۔ تو دیکھو نافرمانی کے باوجود، کفر و شرک کے باوجود، نبی سے بغاوت کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرما رہا ہے، اللہ ان کو دولت عطا فرما رہا ہے، چین اور سکون کی زندگی ان کو دے رہا ہے، ہر طرح کے اسباب تعیش ان کو فراہم کر رہا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے اور زیادہ سرکشی کے اندر پڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ میں ان کو پکڑ لیا اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہ فرعون کہ جس کے سر میں 400 برس تک کبھی درد بھی نہیں ہوا تھا، اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں اس کو عطا فرمائی تھی، عظیم سلطنت اور بادشاہت اس کو عطا فرمائی تھی، 400 برس تک جس کے سر میں درد بھی نہ ہوا ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا، اللہ کی شکر گزاری کرتا، بلکہ اللہ سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا اور انا ربکم الاعلی کا دعوے دار بن بیٹھا کہ میں ہی تمہارا پالنہار ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، اپنی عبادت کا اور اپنے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے لگا اور خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا، یہاں تک کہ پھر اللہ کی پکڑ آئی اور بحر قلزم کی موجوں کے اندر غرق کر دیا گیا۔ اب ایمان لاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریائے نیل کی مٹی اور کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ کے اندر ٹھونس دی اور یہ کہا اب ایمان لائے گا، یہ عالم غرغرہ ہے اور ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب عالم غرغرہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اب تو عالم نجات ہے اور سکرات الموت تیرے اوپر طاری ہے، حجابات آخرت کے ہٹا دیے گئے ہیں، اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہا ہے، اب ایمان لایا، اس سے پہلے تو زمین کے اندر فساد برپا کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو دیکھیے فرعون ہے، اللہ نعمتیں دے رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ تو اگر کافر اور مشرک اور اپنے باغی بندے کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ رجوع کر لے اور اللہ پر ایمان لے آئے، گناہوں سے توبہ کر لے، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارے۔ تو دیکھو اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن نعمتوں کا عطا کیا جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو گیا، اللہ کی نظر میں مقبول ہو گیا۔ یہ دنیا تو سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرما بردار کو بھی عطا کرتا ہے، نافرمان کو بھی عطا کرتا ہے، اللہ مواحد اور مومن کو بھی دیتا ہے اور مشرک اور کافر کو بھی دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کی شان رحمان الرحیم والی ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، ہر ایک کے اوپر اللہ کی رحمت عام ہے، اور میدان محشر میں صرف مومنوں کے ساتھ اللہ کی رحمت خاص ہوگی، وہاں کافروں کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے، سب کو عطا فرماتا ہے، منافق ہو تب بھی، کافر ہو تب بھی، مشرک ہو تب بھی، مومن اور موحد ہو تب بھی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو پریشانیاں آئیں گی، کافر کو پریشانیاں نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی منچاہی زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ بات اس سے جا کر جڑے گی کہ آج مسلمان مصیبتوں میں کیوں مبتلا ہے،
آج کیوں پریشان ہیں؟ ظلم و ستم کا شکار کیوں ہیں؟ بم برسائے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر پھانسیوں پر چڑھایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو قیدوں میں بند ہیں تو مسلمان، ناجائز مقدمات میں مبتلا ہیں تو بیچارے مسلمان، ٹارچر کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو ان کی عبادتوں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، شاعر اسلام کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب وہ قوم کہ جو اپنے نبی پر ایمان لائی، وہ کون سی قوم ہے؟ بنو اسرائیل کی قوم ہے۔ پہلے ہی پارے کے اندر جب آپ پڑھنا شروع کرو گے تو تفصیل کے ساتھ بنو اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا، ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو نبی صادق ہیں، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا فضلنا علی العالمین، ہم نے بنو اسرائیل کو تمام عالموں پر فضیلت، اس زمانے کے اعتبار سے تمام قوموں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی۔ وہ جو اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے تھے، سب سے برتر سمجھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، توریت پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن نبی کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، موحد ہونے کے باوجود نبی کی نہیں مانتے تھے، نبی کو ستایا، نبی کی نافرمانی کی، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے۔ نبیوں کی نافرمانی کے نتیجے میں کبھی اس قوم کو خنزیر کی صورت میں بدل دیا گیا، کبھی بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، اور کبھی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وادی طی کے اندر 40 سال تک ان کو سرگردہ، حیران اور پریشان رکھا۔ ان کی اپنی سرزمین اور اپنا وطن ان کے اوپر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا۔ وہ بنو اسرائیل جو نبی کے امتی تھے، نبی کو مانتے تھے، لیکن نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل ہو رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں وہ گرفتار ہیں۔ تو ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس زمانے کے اندر اگر وہ نبی کے ماننے والے نبی کا کہنا نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کا ضابطہ جو پہلا تھا آج بھی وہی ضابطہ ہے کہ اگر ہم آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن آج اگر ہم نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہی ضابطہ لوٹ کر آئے گا اور ہم بھی پریشانیوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بنو اسرائیل کے واقعے کو بیان کیا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ نے بنو اسرائیل کے بارے میں فیصلہ فرما دیا، زمین کے اندر تم 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، زمین کے اندر تم تکبر کرو گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے، فساد برپا کرو گے۔ اور جب پہلی مرتبہ انہوں نے فساد کیا اور تکبر کیا اور اللہ کے احکام سے سرتاپی کی اور بغاوت کی تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمہارے اوپر ایسی قوم مسلط کر دیں گے کہ جو تمہارے گھروں کے اندر گھسے گی، تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، تمہارے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دے گی، تمہاری صورتوں کو مسخ کر کے رکھ دے گی۔ لیکن یہ باز نہیں آئے اور انہوں نے یروشلم کے اندر، بیت المقدس کے اندر، ملک شام کے اندر فساد برپا کیا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی، اس زمانے کی تمام قوموں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی، توریت کے احکام کو بھلا دیا، نبیوں کے ساتھ گستاخیاں انہوں نے کی، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، قدم قدم پر اپنے نبی کی نافرمانی کرتے تھے، طرح طرح کے سوالات کر کے اپنے زمانے کے نبیوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب باز نہیں آئے تو پھر عراق کا ایک بادشاہ مشرک بخت نصر ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا اور اس نے ہزاروں بنو اسرائیل مردوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کو ان کے خون سے پامال کیا، آلودہ کیا، بیت المقدس کے نسخوں کو پامال کیا، بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا، اور کتنی بنو اسرائیل عورتوں کو قیدی بنایا، مشقیں کس کے وہ عراق میں آیا اور قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ 100 سال تک یہ بنو اسرائیل اللہ اور اپنے نبیوں کی نافرمانی کے نتیجے میں عراق کے اندر قید کی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اس زمانے کے نبی نے ان کو تنبیہ کی اور پھر توبہ کروائی اور اللہ کا وعدہ یاد دلایا کہ میں سمجھاتا تھا، میں کہتا تھا تم باز نہیں آئے، اگر اب بھی توبہ نہیں کی تو تمہارا وجود مٹا دیا جائے گا۔ لہذا یہ توبہ کی انہوں نے اور اس قید خانے کے اندر اللہ کی عبادت میں لگ گئے، یہاں تک کہ 100 سال کے بعد اللہ نے رہائی عطا فرمائی کہ فارس کے بادشاہ نے حملہ کیا اور پھر ان کو نجات ہوئی اور پھر ملک شام کے اندر آباد ان کو کر دیا گیا۔ لیکن کچھ زمانے تک تو یاد رکھا کہ ہم اس مصیبت میں آئے، اس پریشانی میں آئے، ایسے عذاب میں مبتلا کیے گئے، لیکن جو جو وقت گزرتا رہا پھر احکام الہی کو بھلاتے رہے، نبی کی تعلیمات کو فراموش کرتے رہے، عیش پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، ہر طرح کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ اس زمانے کے نبی پھر سمجھاتے رہے لیکن باز نہ آئے، یہاں تک کہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ فساد کرو گے، تکبر کرو گے، اب دوسری مرتبہ کا وعدہ آ گیا اور جب ان کی نافرمانی حد سے گزری تو روم کے بادشاہ نے قیصر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور وہ بیت المقدس جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، جس میں سونا
चांदी, हीरे जवाहरात, याकूत, जबरजद और जमरुद और कीमती पत्थर उसके अंदर लगाए गए थे। जिन्नात समंदरों के अंदर खोदन लगाकर कीमती आबदीलें और पत्थर निकाल कर लाते थे, उससे उस बैतुल मुक़द्दस को मुरफ़्फ़ा किया गया और तामीर किया गया। वो तमाम बेशबहा और बेपनाह दौलतों के खजाने वो कैसर रोम अपनी गाड़ियों और सवारियों पर लाद कर मुल्क शाम ले गया और कनीसतुज़ ज़हब के अंदर उनको वहां जमा कर दिया। नबी ने कहा था कि बात नहीं आओगे तो फिर यही होगा। ये दूसरी मर्तबा भी अज़ाब में मुब्तला किए गए। आज भी वो तमाम खजाने रूम के अंदर मौजूद हैं और आखिर में क़यामत के करीब हजरत ही जब तशरीफ लाएंगे और जब वहां फतह हासिल होगी तो उस वक्त उन तमाम खजानों को उस कश्तियों में सवार करके फिर मुल्क शाम और बैतुल मुक़द्दस में वापस लेकर आएंगे। अभी वो वक्त बाकी है। तो देखो कुरान करीम के अंदर बयान किया गया, ये बनु इसराइल नबी के मानने वाली थी, नबी के ऊपर ईमान लाती थी, अकीदा आखिरत उनके दिलों में था, अल्लाह को एक मानते थे, लेकिन तौरात के आकाम पर अमल नहीं किया, नबी की तालीमात पर उन्होंने अमल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि उनके ऊपर कभी बुख्ते नस्र मुसल्लत कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कभी कैसर रोम ने उनके ऊपर हमला किया और तरह तरह के जुल्म और सितम का वो शिकार बनाए गए, कत्ले आम किया गया, खून बहाया गया, और फिर बागियां बनाई गई, तौरात के नुस्खों को पामाल किया गया, तौरात के औराक को जलाया गया और तमाम बैतुल मुक़द्दस के खजानों को भी लूट लिया गया। जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी और बेइज्जती की जिंदगी बसर करने पर वो बनु इसराइल और यहूद मजबूर हुए, नबी के मानने के बावजूद, नबी पर ईमान लाने के बावजूद, लेकिन असल वजह थी नबी की तालीमात से इंहिराफ, नबी की नाफरमानी। आज हम जिस तरह वो कहते थे नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, क्या हम अल्लाह की औलाद हैं, हम नबी ज़ादे हैं, तमाम कौमों से अफजल और अशरफ और बरतर हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहादीस शरीफा के अंदर बयान किया है कि इस उम्मत को तमाम उम्मतों पर फजीलत दी गई है। मैदान महशर में भी इसका इजहार होगा, जैसे हमारे नबी तमाम नबियों से अफजल, तिलका रुसुल फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, अल्लाह ने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है और तमाम अंबिया किराम के ऊपर फजीलत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। इस दुनिया के अंदर भी उसका अमली तौर पर इजहार कर दिया गया, मेराज के अंदर इमामत करवाकर मैदान महशर के अंदर भी अमली तौर पर इजहार कर दिया जाएगा। तो जिस तरह हमारे नबी सबसे आला, जिस तरह हमारे रसूल सबसे अफजल, जिस तरह हमारे नबी सबसे बरतर, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद पूरी मखलूक में और तमाम कायनात में सबसे आला और बड़ा मर्तबा मकाम अगर किसी को हासिल है तो वह नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल। इसी तरह इस उम्मत को भी आज के तुफैल में, आज के सदक़े में तमाम उम्मतों के ऊपर फजीलत और बरकत अता की गई है और हम इसको मानते हैं, इकरार भी करते हैं, दम भी करते हैं, दावा भी करते हैं। लेकिन क्या जिस तरह बनु इसराइल ने दावा किया कि हम बरगुज़ीदा हैं, हम नबी ज़ादे हैं, हम सबसे अफजल हैं, सिर्फ ये कहना और नबी की नाफरमानी करना क्या उनको अजाब से, मुसीबतों से, जुल्म सितम से नजात दिला सका? हरगिज़ नहीं। इसी तरह अगर हम हमारे नबी यकीनन सबसे अफजल और ये उम्मत मुस्लिमा तमाम उम्मतों से अफजल और बरतर है, लेकिन अगर नबी की नाफरमानी की जाएगी तो ये दावा करना और ये दम भरना इन मुसीबतों से हमें नजात हरगिज़ न दिला सके। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ज़ाब्ते खुदाबंदी जो उनके लिए था वही ज़ाब्ते खुदाबंदी हमारे लिए भी है। जो अल्लाह का ज़ाब्ता पहले था वो आज भी अल्लाह का ज़ाब्ता है और क़यामत तक रहेगा। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम कामिल मोमिन बनकर जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सरबुलंदी अता फरमाएगा। सहाबाए किराम के हालात को आप देखिए, सहाबाए किराम की सीरत को पढ़िए, मुट्ठी भर सहाबाए किराम है और दूसरी तरफ काफिरों का लश्कर जर्रार है। सब के सब मैदान बदर के अंदर मुसलमान और इस्लाम को सफ़े हस्ती से हमेशा के लिए मिटाने के लिए आए हैं। हर तरह के हथियारों से लैस हैं, सर से लेकर पैर तक, आहन पोश, ज़िरा पोश, और ये बेचारे निहत्ते, कमजोर, ताकत जगा, हथियार भी नहीं, सवारियां भी मुकम्मल नहीं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि पक्के थे, सच्चे थे, कामिल मोमिन और मुसलमान थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुट्ठी भर मुक़द्दस सहाबाए किराम को ऐसी फतह अता फरमाई कि हमेशा के लिए कुफ्र और शिर्क की कमर को तोड़ कर रख दिया। शैतान भी मंजर देख रहा था तो देखकर भागा है कि आज मेरे लिए पनाह नहीं। उसे रोकते हैं मक्के के काफिर, अरे कहां भागा जा रहा है? कहता है मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे, आज मेरी भी खैर नहीं है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है कि फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब भी।
کہ اگر آج ہم بھی وہی فضائے بدر پیدا کریں، وہی کامل ایمان ہو، وہی آکام اسلام پر عمل ہو، اسی درجے کا اگر پختہ ایمان ہو اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل ہو، اپنے نبی کے چشمے ابرو کے اشارے پر جان قربان کرنے کا ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ہو، تو آج بھی اللہ تعالی ہمیں عزت اور سربلندی یقیناً عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، آکام الہی کو ہم اپنے پیروں سے خود رونگ رہے ہیں۔ کوئی شادی کا موقع ہو، کوئی غم کا موقع ہو، کوئی تقریب ہو، کوئی فنکشن ہو، کہیں آنا جانا ہو، آپ ہماری اپنی زندگی کا شروع سے لے کر آخر تک کا جائزہ لے لیجئے۔ بلکہ یہ تقریبات تو دور کی بات ہے، ہم جب صبح کو سو کر اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر شام کو بستر پر لیٹنے اور سونے تک کی پوری زندگی کا اگر ہم سروے کریں اور جائزہ لیں تو خود ہمیں نظر آئے گا کہ ہم نے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیسے اپنی زندگی سے جنازہ نکال دیا۔ کیوں نہ مصیبتیں آئیں گی، کیوں نہ پریشانیاں آئیں گی۔ اور ایک طرف صحابہ کرام تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 1000 کا لشکر جرار ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس اور تھڑکانے والی عورتیں ہیں اور طبلہ بجانے والی اور ان کے اندر ابھار اور تحریش پیدا کرنے والی، اگر وہ پسپاہ اور راہ فرار اختیار کریں، ایسی گانے بجانے والی عورتیں بھی لائے تھے جو ان کے اندر اشتعال پیدا کریں، جو ان کے اندر جوش پیدا کر دیں اور میدان کارزار سے وہ بھاگ نہ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اس کے اندر خیمے کے اندر دعائیں مانگتے رہے اور اس طرح رو رو کر گر گڑا کر کہتے رہے، اے میرے پروردگار، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج یہ شکست کھا گئی اور مٹا دی گئی تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کو تسلی دی کہ اللہ کے رسول بس اللہ ہم کو کافی ہے۔ آپ باہر آتے ہیں، اب مہاجرین تو نکلے تھے اپنی ہتھیلیوں پر جان لے کر، سر پہ کفن باندھ کر، لیکن بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ جو انصار مدینہ نے مینا کی وادیوں میں میرے آقا کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم ہر اعتبار سے آپ کی نصرت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کے یہ عہد و پیمان نہیں تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مشورہ کرتے ہیں۔ تو انصار کے سردار اپنے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم وہ نہیں قوم موسیٰ کی طرح جنہوں نے اپنے نبی سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا پروردگار جائے، ہم تو یہاں سے چلنے والے نہیں، تم جاؤ تمہارا پروردگار جا کر اس قوم عمال پر، قوم جبار سے جا کر لڑے، ہم تو یہی بیٹھ کر رہیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو بڑی سے بڑی کفر و شرک کی چٹان سے ہم ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے برق الغماد تک لے جائیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندروں کی موجوں کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں گے، لیکن آپ کے حکم سے ذرہ برابر بھی انحراف اختیار نہیں کریں گے۔ یہ تھا جب جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور جب کوئی سنت پر عمل کرنے کا موقع آتا تھا تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے ایک ایک سنت کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے۔ ایسی انہوں نے زندگی سنت نبویہ سے سجائی تھی۔ اور آج اگر ایک طرف ہمارے جذبات ہوں، ہمارے خیالات ہوں، ہماری خواہشات نفسانیہ ہوں، اور دوسری طرف اللہ کا حکم آ جائے، ہم اپنے جذبات پر عمل کرتے ہیں۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دوسری طرف ہمارے اہل خانہ کے جذبات اور خواہشیں، تو ہم اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے اور اپنی بیوی کے جذبات کو تکلیف پہنچانا اور ٹھیس پہنچانا گوارا نہیں کرتے۔ اس بات کو بڑی خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکل جائے، لیکن کسی کے ہمارے گھر والوں میں سے دل نہ دکھے۔ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ آج پوری دنیا کے اندر آپ سروے کر لیجیے، پوری دنیا کا جائزہ لے لیجیے، یہ اسباب و علل ہیں اور یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ ظلم و ستم کا شکار ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ آج اگر ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے لگیں، اللہ کے احکام کو حرز جان اور مقصد زندگی بنا لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل پیرا ہو جائیں، تو آپ دیکھیے کیسا عظیم انقلاب برپا ہوگا، عجیب انقلاب برپا ہوگا۔ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ سنتوں کی برکت یہ ہوگی کہ جہاں بھی کفر اور شرک کی ظلمتیں ہیں، تمہاری زندگی میں سنتیں آئیں گی، جہاں سے گزرو گے وہ تمام کفر و شرک کی ظلمتیں چھٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر ہم سنتوں کا نور لے کر چلیں گے، کہیں بھی بدعتوں کے اور رسوم و رواج کے کوہرے ہوں گے اور اندھیرے ہوں گے، ان سنتوں کے نور سے وہ چھٹتے چلے جائیں گے۔ لوگ ہمارے چہرے بشرے کو دیکھ کر اسلام کو قبول کریں گے، احکام اسلام پر عمل پیرا ہوں گے۔ جدھر سے گزر جاؤ گے ادھر سے ہر مخلوق تمہارے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھے گی اور خوشی کا اظہار کرے گی کہ یہ ہے اللہ کا سچا بندہ۔ اور آج ہماری وضع پتہ، ہماری پوشاک اور ہمارا لباس اور ہمارے حالات آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم نے یہود و نصارہ کی وضع اپنا لی ہے،
ان کی ہی وضافتہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی تہذیب و تمدن کے ہم دلدادہ بن گئے ہیں، ان کے کلچر کے ہم عاشق بن گئے ہیں۔ ہماری زندگی میں اور ہمارے گھروں کے اندر جو معاشرتی زندگی ہے وہ مدنی زندگی کی نہیں بلکہ یورپ کی زندگی کی ہے۔ یورپ کی تقلید آج ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہے۔ ہمارا جوان آج اگر تقلید کر رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، سنتوں کی پیروی نہیں بلکہ یورپ کی انڈھی تقلید میں آج ڈوبا ہوا ہے اور اسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور اسی کو اپنی عزت اور اپنی سربلندی سمجھتا ہے۔ ہم بھی اس رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں اور تمام امتوں سے اپنے آپ کو افضل اور برتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نبی آخر الزمان اور سید الرسل اور سید الانبیاء کی امتی ہیں، امت میں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم آج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کو ہم مردہ کر رہے ہیں، آپ کا دل دکھا رہے ہیں، تو پھر اللہ کے ذات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وہ بنو اسرائیل جو برگزیدہ قوم تھی اور اپنے نبی پر ایمان لاتی تھی، جب وہ ظلم و ستم کے اندر مبتلا کیے گئے اور اللہ نے ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو اور قوم ظالم کو اور قوم مشرک اور قوم کافر کو مسلط کر دیا، اگر آج ہم بھی نافرمانی اپنے نبی کی کریں گے تو اگر غیر ہمارے اوپر مسلط ہوں گے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔